اگری سر جی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ آپ کا سوال ملائکہ کے وجود اور ان کی خصوصیات کے حوالے سے ہے، تو اس لیے پہلے تو یہ مفتی صاحب نے بھی بتایا کہ ملائکہ نوری مخلوق کا نام ہے. ملائکہ کی تعداد انسانوں سے بے تحاشا زیادہ ہے. روایات بتاتی ہیں کہ جتنے زمین میں مٹی کے ذرات ہیں اس سے زیادہ آسمانوں میں فرشتے ہیں. واہ، اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو زمین میں مٹی کے ذرے اور انسانوں کا بھی کوئی تقابل نہیں ہے، چرست کے آپ فرشتوں کا تقابل کریں. فرشتے چونکہ نوری مخلوق ہیں اس لیے ان کا جسم کثیف نہیں ہے. جب جسم ان کا مادی نہیں ہے تو وہ مختلف شکلوں میں ڈھل سکتے ہیں. اس لیے جب انبیاء پر فرشتے اترتے ہیں تو مختلف شکلوں میں اترتے ہیں، کبھی انسان کی شکل میں، کبھی کسی اور شکل میں. ان کو شکلیں بدلنے میں کسی طرح کی کوئی مشکل پیش نہیں آتی. دوسری بات یہ ہے جو اہم ہے کہ فرشتے کبھی بھی گناہ نہیں کرتے. ان کی خوراک کچھ نہیں ہے الا تسبیح، تقدیس اور اللہ کی عبودیت اور بندگی کے ذکر و فکر کے. بالکل. اور اگلی بات یہ ہے کہ انسان کو منہ سے انسان اللہ نے فرشتے سے برتر بنایا ہے. اس لیے اگر ہم اگر روایات اور آیات کو دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پہلے انسان کے مقابلے میں فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا تو یہ خود انسان کی برتری اور انسان کے ان پر فوقیت کی دلیل ہے. اس لیے روایات اور احادیث میں انسان کو یعنی حضرت آدم انسان کو فرشتوں کا استاد بتایا گیا ہے. اگلی بات یہ ہے کہ فرشتوں کی مختلف قسمیں ہیں، ذمہ داریاں ہیں. بالکل. ان کی ذمہ داریوں کا تعین بھی خود قرآن کریم نے کیا ہے. اگرچہ ذمہ داریاں بے تحاشا ہیں، ان میں سے تقریباً کوئی 7-8 ذمہ داریوں کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے. کچھ فرشتے حاملان عرش ہیں جس کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے. کچھ فرشتے مأمور ہیں انسانوں کو کی جان لینے پر جس کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے. ملک الموت. جی مثلاً کچھ فرشتے انسان تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے پر مأمور ہیں جس کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے، جیسے حضرت جبرائیل وغیرہ. کچھ فرشتے انسانوں کی حفاظت پر مأمور ہیں. کچھ فرشتے انسانوں تک روزی پہنچانے پر مأمور ہیں. کچھ فرشتے انسانوں کی دعاؤں کی قبولیت کا باعث بننے پر مأمور ہیں. کچھ فرشتے یعنی اس طرح سے اگر آپ ذمہ داریاں دیکھیں تو اصل چیز انسان ہے جو روح کائنات ہے، تمام عالم کی تخلیق کا مقصد. اور اس انسان کی فلاح، اس انسان کو مقصد حیات تک پہنچانے میں فرشتے معاون ہیں، مددگار ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں یعنی قرآن کریم میں جہاں پر اللہ کا تذکرہ ہے ایمان لانا فرض ہے، جہاں رسولوں کا تذکرہ ہے ایمان لانا فرض ہے، جہاں کتب سماوی کا تذکرہ ہے ایمان لانا فرض ہے، وہیں پر فرشتوں کا بھی تذکرہ ہے اور ان پر بھی ایمان لانا اسی لیے فرض ہے. اب اگلی بات آپ کے سوال کے حوالے سے ہے، یہ جو ملائکہ یا فرشتہ یہ نام ہے، نام آپ کسی کا بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے. نہ قرآن میں کوئی ایسی ممانعت ہے، نہ احادیث میں کوئی ایسی ممانعت ہے. ہمارے ہاں کم از کم میں اپنا نقطہ نظر عرض کروں، تنقید مراد نہیں ہے خدا نخواستہ، تو نام رکھنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن اس نام کا احترام کرنا چاہیے. جیسے باقی نام تو کوئی بھی ہو میرے خیال سے اس کا باقی احترام نام ہے، کرنا چاہیے. جس طرح سے باقی ناموں کا آپ احترام کرتے ہیں، اس لیے خود نبی کریم اور ان کی آل نے ہمیں ناموں کے رکھنے کے حوالے سے یہ ادب سکھایا ہے کہ وہ نام جو اللہ کی بارگاہ میں مقدس ہیں جب تم رکھتے ہو تو پھر اس کے تقدس کا بھی خیال رکھو. بالکل. اور ان ناموں میں سب سے سر فہرست خود نبی کریم کا نام ہے، امیر المومنین کا نام ہے، فاطمہ، جو نام اللہ نے منتخب کیے ہیں، حسن حسین ان کے اس کے منتخب کردہ نام ہے. اس لیے جب آپ کوئی نام رکھتے ہیں اور اس نام کی بنیاد اور اساس آپ کو وحی میں، قرآن میں، اللہ کے ہاں ملتی ہے تو پھر ان ناموں کا احترام ضرور کریں. واہ سبحان اللہ. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.